السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حنظلہ انیس کوکر ہے اور میں آپ کو کھوکھر ڈیجیٹل ورلڈ کے پلیٹ فارم سے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کے بارے میں آگاہی دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے 7 لیکچر ہو چکے ہیں اور اب 8واں لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ لیسن نمبر 7 کو تھوڑا سا ریکیپ کر لوں۔ تو سبق نمبر 7 میں نے آپ کو HTML میں امیجز لکھنے کے بارے میں بتایا تھا کہ امیجز کو کیسے ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اگر ہم نے امیج رکھنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امیج رکھنے کے لیے آپ کو IMG کا ٹیگ استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سورس لکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آلٹ لکھنا ہوتا ہے، پھر پکچر کی چوڑائی اور لمبائی دینی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پکچر جو ہے وہ آپ کی اپلوڈ ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کے بارے میں مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری سبق نمبر 7 کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے، اب ہم لیکچر نمبر 8 کو شروع کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 8 میں آپ کو کامرس کے بارے میں بتاؤں گا کہ HTML میں کامرس کا کیا مقصد ہوتا ہے اور کامرس سے کیا مراد ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا میں فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، لنکڈ ان میں تمام کامرس کا باکس بنا ہوتا ہے، جس میں یوزر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے متعلقہ ٹاپک اور ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر کامرس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ میں کامرس کا باکس لکھنا ہے اور وہاں پر یوزر آئیں اور وہ کامرس دیتے پھریں۔ یہ جو کامرس ہے یہ پروگرامر ہوگا، اور اس کو استعمال کر کے وہ کوڈ کے بارے میں وضاحت اور ایکسپلینیشن بتائے گا کہ یہ کوڈ فلاں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ کوڈ جو ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ مطلب اگر آپ ایک ویب سائٹ بنائیں تو اس کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ ہزاروں لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے، 2000، 3000، 4000، 5000 میکسیمم لائنز ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کوڈ کو 1 ماہ بعد اٹھا کر دیکھیں، 15 دن بعد اٹھا کر دیکھیں، 10 دن بعد اٹھا کر دیکھیں، تو وہ آپ کوئی کوڈ جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کرنا پڑے گا۔ تو ٹائم کو سیو کرنے کے لیے اور ایزیلی اور آسانی سے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کامرس کا استعمال کریں، تاکہ اگر آپ نے کامرس کا استعمال کیا ہوگا، ایکسپلینیشن وضاحت وہاں پر ایکسپلینیشن دی ہوئی ہوگی کہ یہ کوڈ ویب سائٹ کا یہ حصہ جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے، تو اس سے آپ اگر ویب سائٹ میں ایرر تبدیلیاں کرنا چاہیں گے تو بآسانی کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو کامرس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جو کامرس ہوتے ہیں یہ ویب براؤزر میں شو نہیں ہوتے، یہ صرف سورس کوڈ میں ہی رہتے ہیں اور پروگرامر کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوڈ جو ہے، اب آئیے ہم چلتے ہیں اور HTML میں کوڈ کو لکھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ HTML میں ہم کوڈ کس طرح لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اینگل بریکٹ کو اوپن کر لینا ہے۔ اینگل بریکٹ کو اوپن کرنے کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے ایکسکلیمیشن کا سائن لگانا ہے اور ساتھ 2 ڈیشیں لگا دینی ہے۔ اس کے بعد سپیس دینی ہے اور پھر آپ نے کامرس لکھ دینا ہے۔ ابھی میں نے جو کامرس پاس کیا ہے تو وہ میں نے لکھا ہے کھوکھر ڈیجیٹل ورلڈ۔ اب اس کامرس کے الفاظ لکھنے کے بعد آپ اس ٹیگ کو کلوز بھی کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اس کو لازمی طور پر کلوز کریں۔ اور کلوز کرنے کا طریقہ جو ہے وہ 2 ڈیشیں لگانی ہے اور پھر اس کے بعد کلوز اینگل بریکٹ لگا دینی ہے۔ اس کے بعد یہ کامرس کا ٹیگ مکمل ہو گیا، اور اب یہ سورس کوڈ میں کامرس کہلائے گا۔ اب آتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی کوڈ میں ہم اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم سبلائم ٹیکسٹ میں نے اوپن کیا ہے، اور یہاں پر اب میں اینگل بریکٹ لکھی، پھر ایکسکلیمیشن کا نشان لگایا۔ ایکسکلیمیشن کا سائن لگانے کے لیے کی بورڈ پر فنکشن کی کے بعد ایک قطار شروع ہوتی ہے،
تو اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 اس طرح کے ہندسے لکھے ہوتے ہیں، تو آپ شفٹ پریس کر کے وہاں پر ایکسکلیمیشن کا نشان کرتے ہیں، شفٹ پریس کرنا ہے اور پھر 1 کو پریس کر دیں تو آپ کے پاس ایکسکلیمیشن کا نشان آ جائے گا۔ ایکسکلیمیشن کے نشان کے بعد آپ نے 2 ڈیشیں لگانی ہے۔ 2 ڈیشیں لگانے کے بعد اب ایڈیٹر کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پر کامرس لکھا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو بھی نیچے ایکسکلیمیشن اور 2 ڈیشز کے بعد جو بھی سورس کوڈ لکھا ہوا تھا تو وہ سارے کا سارا میوٹڈ ٹیکسٹ میں ہو گیا ہے، مدھم ٹیکسٹ ہو گیا جس کو ہم میوٹڈ ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ اب ہم سپیس دیں گے اور یہاں پر لکھیں گے کوکر ڈیجیٹل ورلڈ۔ اب ہم نے دیکھیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کامنٹ جو ہے کلوز کریں اور ہم بس اتنا ہی لکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے 2 ڈیشز لگائیں اور کلوز اینگل بریکٹ کر دیں۔ اب آپ کا جو ٹیکسٹ تھا میوٹڈ ٹیکسٹ ایکٹیو ٹیکسٹ ہو گیا ہے۔ تو اب آپ کا کامنٹ لکھ دیا ہے۔ اب اگر آپ اس پیج کو اب اس کو سیو کرنا نہیں بھولنا، کنٹرول ایس پریس کریں اور سیو کر دیں۔ اگر اس کے علاوہ اگر سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر سیو پریس کر دیں تو یہ سیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہے۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد اوپن ان براؤزر کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہم نے کوڈ لکھا تھا وہ یہاں پر آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، نہ یہاں پر نظر آ رہا ہے نہ ہی کہیں اور پر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوا، یہ ایک کمنٹ پاس ہو گیا۔ آپ ایک ویب سائٹ میں ایک فائل میں ایک سے زیادہ بھی سورس کوڈ کامرس کو لکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص اصول نہیں ہے۔ تو اس کی پریکٹس کرتے رہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو ہم سے رابطہ کریں تو ہم آپ کو آپ کے سلوشن کا حل دیں گے۔ اس کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس علمی مجلس سے فائدہ مستفید ہو سکیں، اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور پچھلے اسباق کو دہراتے رہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ جب بھی آپ ہماری ویڈیو کو دیکھیں تو اپنے ساتھ ایک رجسٹر، کاپی، پینسل، نوٹ بک ساتھ رکھیں اور اہم پوائنٹس کو آپ نوٹ کرتے جائیں، اور اس کام کو ڈیلی بیسس پہ کریں تاکہ ایسا نہ کریں کہ جب یہ کورس مکمل ہو جائے یا ایک ساتھ ہی ساری ویڈیو کو دیکھیں۔ ڈیلی کی 2 3 4 5 یا تھوڑا سا ٹائم دیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی حمزہ انیس کو خیر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔